اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے لوگو، آج میں آپ سے دعا مانگنے کے آداب شیئر کرنے لگی ہوں۔ دعا مانگنے کے بعض آداب تو رکنیت کے درجے کو پہنچتے ہیں اور بعض شرط کے درجے کو پہنچتے ہیں، یعنی بعض رکن ہے اور بعض شرط، اور کچھ مامورات ہیں جن کے اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور کچھ منہیات ہیں جن سے منع کیا گیا۔ وہ آداب یہ ہیں: کھانے پینے، پہننے اور کھانے، روزی کمانے کے ذرائع میں حرام سے بچنا شرط ہے۔ اللہ جل جلالہ کے لیے اخلاص رکن ہے۔ دعا مانگنے سے قبل کوئی نیک کام کرنا، مثلا صدقہ دینار یا نماز پڑھنا۔ سختیوں اور مصیبتوں کے وقت خاص طور پر اپنے نیک اعمال کا ذکر کرنا، یعنی ان کے واسطے دعا مانگنا مستحب ہے۔ ناپاکی اور نجاست، گندگی اور غلاظت سے پاک اور میل کچیل سے صاف ستھرا ہونا مستحب ہے۔ وضو کرنا مستحب ہے۔ قبلے کی جانب رخ کرنا مستحب ہے۔ دعا مانگنے سے قبل نماز حاجت پڑھنا مستحب ہے۔ دعا مانگنے کے لیے دو زانوں بیٹھنا مستحب ہے۔ دعا مانگنے سے پہلے اور بعد میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، یہ بھی مستحب ہے۔ اسی طرح دعا کے اول و آخر میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا بھی مستحب ہے۔ دونوں ہاتھ پھیلا کر دعا مانگنا مستحب ہے۔ دونوں ہاتھوں کو مونڈوں تک اٹھانا مستحب ہے۔ سال کی طرح دونوں ہاتھ اوپر اٹھانا مستحب ہے۔ دونوں ہاتھوں کو کھلا رکھنا مستحب ہے۔ دعا کے وقت قولاً اور عملاً اللہ تعالیٰ کے شایان شان ادب و احترام کو اختیار کرنا۔ دعا مانگنے میں عاجزی انکساری اختیار کرنا مستحب ہے۔ گڑ گڑانا، رونا مستحب ہے۔ دعا مانگنے کے وقت آسمان کی طرف نگاہ نہ اٹھانا مکروہ ہے۔ اللہ جل جلالہ کے اسماء حسنہ اور اعلیٰ صفات کا واسطہ دے کر دعا مانگنا مستحب ہے۔ دعا میں تکلف، قافیہ بندی سے پرہیز کرنا مکروہ ہے۔ دعا میں بالکثرت نغمہ سرائی اور خوشحال حالی اختیار کرنا مکروہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگنا مستحب ہے۔ اللہ کے نیک بندوں، اولیاء اللہ کے وسیلے سے دعا مانگنا مستحب ہے۔ دعا میں آواز کو پست رکھنا، نیچی آواز میں دعا مانگنا مستحب ہے۔ اپنے گناہوں کا اقرار کرنا مستحب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو دعائیں صحیح احادیث میں منقول ہیں، انہی کو اختیار کرنا، کیونکہ آپ نے کسی دوسرے کو بتلانے کی ضرورت ہی نہیں چھوڑی ہے، یعنی وہ تمام ضروریات حوائج جن کے لیے انسان دعا مانگتا ہے، آپ نے ان سب کے لیے دعائیں بتلا دی ہیں، یہ بھی مستحب ہے۔ اور جامعہ تمام ضروریات و حوائج پر حاوی دعائیں اختیار کرنا مستحب ہے۔ اپنی ذات سے دعا شروع اور پھر اپنے ماں باپ و تمام مومن بھائیوں کے لیے دعا کرے، یعنی پہلے اپنے لیے پھر درجہ بدرجہ اوروں کے لیے دعا مانگے مستحب ہے۔ اگر امام ہو تو تنہا اپنے لیے دعا نہ مانگے، بلکہ اپنے اور تمام مقتدیوں کے لیے دعا مانگے، مثلا میری کی بجائے ہماری یا میں کی بجائے ہم کے الفاظ استعمال کرے، یہ بھی مستحب ہے۔ مکمل یقین کے ساتھ اور قطعی طور پر دعا مانگنا کہ اللہ تعالیٰ دعا کو یقیناً قبول فرماتا ہے اور میں بغیر کسی تذبذب اور تردد کے دعا مانگتا ہوں۔ نیز دعا کو اپنی طرف سے کسی چیز پر موقوف بھی نہ کرے، مثلا یہ نہ کہے کہ اگر تو چاہے تو میرا قرض ادا کر دے، بلکہ اس طرح سے دعا مانگے الہی میرا قرض ادا کر دے، یہ بھی رکن ہے۔ انتہائی رغبت و شوق کے ساتھ دعا مانگے، بے ادبی سے دعا نہ مانگے، یہ بھی مستحب ہے۔ دل کی گہرائیوں سے پوری کوشش و محنت سے دعا مانگے اور دل و دعا کی طرف پوری طرح متوجہ ہو، اللہ سے حسن و ظن رکھے، یہ بھی رکن ہے۔ ایک ہی بار دعا بار بار مانگنے کا کم سے کم درجہ 3 مرتبہ ہے، یعنی ہر دعا کم سے کم 3 مرتبہ مانگے، یہ بھی مستحب ہے۔ کسی دعا پر اصرار نہ کرے کہ میری یہ دعا تجھے قبول کرنی ہی ہوگی، یہ مکروہ ہے۔ کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے، شرط ہے۔ جو چیز روز ازل سے ہو چکی ہے اس کے خلاف دعا نہ مانگے، مثلا الہی تو مجھے عورت سے مرد یا مرد سے عورت بنا دے، یہ شرط ہے۔ دعا میں حد سے تجاوز نہ کرے کہ کسی محال اور ناممکن امر کی دعا مانگے، شرط ہے۔ اللہ کی رحمت میں تنگی نہ کرے،
مثلا الہی تو میری ہی مغفرت کر اور کسی کی نہ کر مکروہ۔ اپنی تمام حاجات چھوٹی ہوں یا بڑی، کتنی ہی معمول کیوں نہ ہوں، اللہ سے مانگے، شرط ہے دعا مانگنے والا سننے والا دونوں آمین کہے، مستحب ہے۔ دعا سے فارغ ہو کر دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرے، مستحب ہے۔ دعا کی قبولیت میں جلد بازی نہ کریں، مثلا یوں نہ کہے دعا پوری ہونے میں ہی نہیں آتی، یا میں نے دعا کی تھی قبول ہی نہیں ہوئی۔ اور لوگوں، یہ تھے دعا مانگنے کے آداب۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔